مسلمان کہلوانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام سعودی کے سب سے بڑے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا کہ مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم ایک گارجین ہیں، ہم اپنے بچوں کو حکم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اس کے ماتحتوں یعنی اس کے نیچے جو شخص ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ باپ ہیں، آپ والد ہیں، آپ کے 4 لڑکے ہیں، بیوی ہیں، تو آپ 4 لڑکوں اور اپنے بیوی کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے نماز پڑھ لی اور ان کو حکم نہیں دیا ہے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے میرے مسلمان ساتھیوں، آج ہمارے یہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ جب تھوڑا کچھ تمیز کو پہنچ جاتا ہے، تھوڑا اس کے یہاں عقل و شعور ہو جاتی ہے، تو ایک باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے، ایک ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، میں بالکل منع نہیں کرتا، اور اسلام بھی منع نہیں کرتا، قرآن اور حدیث بھی نہیں منع کرتا، بلکہ انجینئر اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہمارے مسلمان قوم میں اچھے ڈاکٹروں کی، لٹیروں کی نہیں بلکہ اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے۔ ضرور بنائیں آپ، اللہ رب العالمین نے آپ کے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنائے، لیکن ایک بات سن لیجیے، اس بچے کے لیے یہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں گے۔ باقاعدہ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہے نا، ایک ماں اٹھتی ہے، وہ اپنے بچے کو باقاعدہ نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ٹفن تیار کرتی ہے، کپڑا پہناتی ہے، اور اس کا باپ ہوتا ہے، باپ بچے کی انگلی پکڑ کر کے کہتا ہے بچہ چلو میں تم کو موٹر گاڑی تک وائن تک پہنچا دیتا ہوں اور تم جاؤ، تم کو ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے، چوہتر اور گورا کا سب سے بڑا شخص بننا ہے، سب سے بڑا انسان بننا ہے، تم کو ہمارا نام روشن کرنا ہے، ہمارے گاؤں اور ہمارے تحصیل ضلع کا نام، پورے ہندوستان کا نام روشن کرنا ہے، تم جاؤ محنت سے پڑھنا ہے نا۔ یہ ایک باپ اور ایک ماں کی تمنا ہوتی ہے، لیکن کتنے باپ اور ماں ہوں گے جو صبح اپنے بچے کو بیدار کرتے ہوں کہ بچہ اٹھو، تم کو فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، تم کو آخرت میں آگے جانا ہے، تم کو آخرت میں ترقی کرنی ہے۔ ہم اور آپ اپنے گریبان پر جھانک کر کے دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے جن کا یہ منصوبہ اور یہ پلان ہوگا۔ میرے مسلمان ساتھیوں، یہ ہماری کمی ہے، یہ گانا بجانا، یہ موبائل جہاں رحمت ہے وہی زحمت ہے، اس کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں، شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے دین سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی گانے بجانے کا ایک نقصان یہ ہے کہ گانا بجانا انسان کو بدکاری اور زنا تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک نوجوان لڑکا جب اپنے رات میں اپنی موبائل کی اسکرین کو آن کرتا ہے اور وہ ننگی اور برہنہ فلموں کو دیکھتا ہے، اور ایک ایسے بالغ لڑکی جس کو ہم نے موبائل دے دیا ہے وہ بھی جب موبائل میں ننگے اور برہنہ فلموں کو دیکھتی ہے تو باقاعدہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے جب وہ جو برہنہ فلمیں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، تو ان کے شہوت بھڑکتے ہیں، ان کے جذبات بھڑکتے ہیں، اور بسا اوقات وہ نوجوان فلم دیکھنے والا، گانے سننے والا، ننگی تصویریں دیکھنے والا، اس کے جذبات اور شہوات جب بھڑکے تو اس نے غلط کام کر دیا اور زنا اور بدکاری کے حد تک بھی پہنچ گیا، شریعت کے حکم کو پامال کر دیا، زنا کر ڈالا، اور معاملہ یہ ہوا کہ باپ ہے، سماج اور معاشرے کے اندر اس کی عزت ہے، سماج اور معاشرے کے اندر اس کا ایک مقام ہے، سماج اور معاشرے کے اندر اس کا اثر و
جب ایک نوجوان لڑکا غلط کام کر بیٹھتا ہے، موبائل فلم کے ذریعے سے زناکاری کے حد تک پہنچ جاتا ہے، تو ایک باپ جس کی سماج معاشرے کے اندر عزت ہوتی ہے، اس باپ کی جو ہے باقاعدہ سر نیچا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کر کے چلتا ہے، اس کے چہرے پر گویا کی کالا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پن ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان ساتھیوں، یہ گانے اور بجانے کا نقصان ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب عربی کے اندر ہے اغاثۃ اللہفان، اس میں انہوں نے علامہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ الغناء رقیۃ الزنا، کہ یہ گانا بجانا انسان کو زناکاری کے حد تک، زناکاری کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ گانے سے بچیں۔ اچھا، اس میں غلطی کس کی ہے؟ آج ہمارے بچے بگڑتے جا رہے ہیں، غلطی کس کی ہے؟ آج ہم نے اپنے بچوں